اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور اگر ایک طفل سے، ایک بچے سے، چھوٹے سے پوچھا جائے کہ بیٹا یہ کس سورہ کی میں نے تلاوت کی، تو فوراً بتا دے گا سورہ الحمد۔ اتنی مشہور و معروف ہے، اور اس کی تکرار دن بھر میں کم سے کم آدمی 5 نمازوں میں کم سے کم آپ دیکھیں گے 34 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت یا اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتا ہے۔ 17 رکعت نماز ہیں، 17 میں 2 رکعت نمازوں میں یہ پہلے پڑھی جاتی، تو 17 دنا 34 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے۔ اب اگر اس کی توضیح تشریح کی جائے تو کچھ اس طریقے سے ہوگی۔ یہاں پہ ایاک نعبد، اللہ سے کہا جا رہا ہے ایاک نعبد، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے استعانت طلب کی کرتے ہیں۔ اللہ سے بات ہو رہی ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، یہ دعا کا طریقہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی، کیونکہ دعا کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ تو حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے بعد اب ہم نے اپنی عرضی پیش کی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم نے بھائی تیری عبادت کرتے ہیں ہم، اور تجھی سے استعانت طلب کی جا رہے ہیں۔ تو غور کرنے والی بات ہے عزیزان محترم کہ استعانت کس چیز کی طلب کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اب آگے ابھی سورہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، استعانت کس چیز کی طلب کی جا رہی ہے؟ اللہ سے ٹو سیک ہیلپ، اللہ سے کس چیز کی مدد مانگی جا رہی ہے؟ اہدنا صراط المستقیم کی استعانت طلب کی جا رہی ہے۔ اہدنا صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط الذین ہے، صراط الذین، الذین کیا ہے؟ یہ لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ انعمت علیہم، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، اس ان کے راستے کی رہنمائی کی دعا کی جا رہی ہے، یہ ہے استعانت۔ استعانت کس چیز کی طلب کی جا رہی ہے؟ صراط المستقیم کی۔ صراط المستقیم کیا ہے؟ یہ لوگوں کا راستہ ہے، الذین یعنی لوگوں کا راستہ۔ اہدنا صراط المستقیم یہ راستہ ہے لوگوں کا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ صراط اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ لوگوں کا راستہ ہے۔ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ تو آگے بڑھ کے آیت خود ہی کہہ رہی ہے انعمت علیہم، یعنی جس پر نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ، اور دوسری طرف اللہ نے منع کیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر نہیں جن پر تو نے اپنا غضب ڈھایا ہو، یا جن پر یوں کہوں کہ جن پر غضبناک ہوا ہو۔ تو دونوں راستے آپ کے سامنے کلیئر ہیں۔ ایک نعمتیں، اب ہمیں قرآن سے ڈھونڈنا ہے کہ نعمتیں کہاں نازل ہو رہی ہیں۔ تو غدیر کے میدان میں کہا کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ جہاں نعمتیں تمام ہو گئی، یہ وہی راستہ انہی لوگوں کا راستہ ہے، صلوات۔ اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ولا ضالین، غیر المغضوب علیہم ولا ضالین، یعنی جن پر غضبناک ہوا ہے ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، نہ ان کی طرف رہنمائی ہماری کرنا۔ اب روایت میں اس کو بھی ہم تذکرہ ملتا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی دختر نیک اختر سے، اے بیٹی جس نے تمہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے گویا خدا کو ناراض کیا۔ تو اب آپ یہی سے دیکھیے کہ اللہ کدھر غضبناک ہوا ہے اور کدھر نعمتیں تمام ہوئی ہیں، اسی میں تولا بھی ہے اور یہی تورا بھی ہے۔ اور 5 نمازیں پڑھنے کے بعد اگر انسان تورے سے چڑ رہا ہے تو اپنی نمازوں میں سورہ الحمد کی تلاوت کرنا چھوڑ دے، صلوات۔